تو جب کسی کی اولاد فوت ہو جائے تو ہمارے گرے ہوئے معاشروں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کسی کی خوشی میں آپ رہ جائیں تو رہ جائیں، لیکن کسی کے غم میں ضرور شریک ہوں۔ لیکن وہ معاشرہ کتنا گرا ہوا معاشرہ تھا، اور وہ کیسے سنگ دل لوگ تھے کہ حضور علیہ السلام کے فرزند کے انتقال پر کوئی محبت کا جملہ کہنے کی بجائے، حضور علیہ السلام سے اظہار ہمدردی کرنے کی بجائے الٹا انہوں نے طعن و تشنیع کے تیر چھوڑے، اور عاص بن وائل نامی ایک شخص نے بڑی دریدہ دہنی کرتے ہوئے کہا کہ معاذ اللہ یہ اب تر ہو گئے ہیں، ان کی اولاد نرینہ نہیں رہی۔ بندے کا نام اولاد کے ساتھ باقی رہتا ہے تو اب ان کا نام کوئی نہیں لے گا، اور میرے 4 بیٹے ہیں اور کڑیل جوان ہیں، تو میرا نام باقی رہے گا، ان کا نام باقی نہیں رہے گا۔ تو حضور علیہ السلام آزردہ تھے، بیٹے کی جدائی کا صدمہ اور دکھ حضور کے سینے میں موجود تھا، تو ان رشتہ داروں، ان برادری والوں اور اہالیان مکہ کی جانب سے جو رویے حضور نے دیکھے تو حضور کا دل بہت زیادہ دکھ گیا، اور آقا کریم بے چین ہو گئے، مضطرب ہو گئے۔ بیٹے کی جدائی کا دکھ اور پھر دشمنوں کی طعنہ زنی۔ تو عین اس موقع پہ کہ جب حضور کا دل آزردہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر کا نزول فرمایا اور محبوب کے دل نازک کو تسلی دی اور ارشاد کیا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ اب کوثر کیا ہے جو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کیا؟ یہاں امام رازی علیہ رحمہ جیسے شخص نے لکھا ہے کہ یہاں آتینا نہیں آتینا ہے۔ سادے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے تمہیں کوثر دیا، بلکہ یہ فرمایا ہم نے تمہیں کوثر دے دیا۔ دینے اور دے دینے میں فرق واضح ہے۔ میں ابھی وضو کرنے بیٹھا تھا تو میں نے کسی کو اپنی ٹوپی دی، تو وضو کرنے کے بعد میں نے واپس لے لی، لیکن اگر میں کسی کو دے دیتا تو پھر میں واپس لیتا اچھا نہیں لگتا تھا۔ چونکہ دینا اور دے دینا اس دونوں میں فرق ہے، تو امام رازی کہتے یہاں آتینا نہیں ہے بلکہ آتینا ہے، کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا نہیں بلکہ کوثر دے دیا ہے۔ تو اب کوثر سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے، اور درجنوں اقوال اس پہ موجود ہیں کہ کوثر سے مراد کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ کوثر سے مراد نہر کوثر ہے، اور یہ جنت کی خاص نہر ہے جو حضور کو خاص طور پہ ارزانی کی گئی، اور آقا کریم علیہ السلام کو معراج کی شب اس کا مشاہدہ بھی کروایا گیا۔ حضور نے جب اس نہر میں ہاتھ ڈالا تو اس کی جو ریت تھی وہ خالص کستوری کی تھی، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اس کا پانی ہے۔ تو اس سے نہر کوثر مراد ہے، جس کے اندر بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر پرندے تیرتے ہیں جو جنتیوں کی غذا بھی بنیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، جو نہر کوثر کا یا منبع ہے اور یا نہر کوثر اس حوض میں آ کر کے گرتی ہے، اور قیامت کے دن حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کو اس کوثر سے جام شیریں پلائیں گے، اور 50,000 سال کا دن ہے، اور جس کو ایک مرتبہ حضور کے ہاتھ سے وہ کوثر کا جام مل گیا، 50,000 سال کے طویل اور لمبے دن میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ تمہارا فرط بن کے جا رہا ہوں۔ یہ لفظ آپ نے سنا ہے، اور
اور آپ اس سے آشنا ہیں، جب چھوٹے بچے کا جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ لفظ بولتے ہیں اللہم اجعل لنا فرطن، یا بچی ہو تو کہتے ہیں اللہم اجعل لنا فرطن، اے اللہ اس بچی کو ہمارے لیے فرط بنا دے، ذخیرہ آخرت کر دے۔ فرط کیا ہے؟ آج کل تو بسوں کا سفر ہے، ٹرینیں چل رہی ہیں اور ہواؤں میں فراٹے بھرتے ہوئے جہاز ہیں۔ یہ وہ زمانہ نہیں تھا، بلکہ جنگلوں میں، پہاڑوں میں اور صحراؤں کا سفر ہوتا تھا۔ تو قافلوں نے دوپہر کے وقت شدت کی گرمی میں اور رات کو آرام بھی کرنا ہوتا تھا، تو جب قافلے کے پڑاؤ کا وقت قریب آ جاتا تو قافلے سے ہی کچھ لوگ بچھڑ کے تھوڑا آگے چلے جاتے تاکہ کوئی شجر سایہ دار تلاش کر لیں اور اس کے نیچے کوئی جھاڑیاں، کوئی کانٹے ہوں تو ان کو کاٹ دیں، تاکہ تھکا ہوا قافلہ جب پہنچے تو اس کو اپنی جگہ کی تیاری خود نہ کرنی پڑے۔ تو وہ پہلے سے کچھ لوگ آگے جا کے قافلے کے بیٹھنے کی جگہ تیار کر دیتے، اور تاکہ تھکا ہوا قافلہ جب آئے تو آسودگی کے ساتھ وہاں بیٹھ سکے۔ وہ اشخاص جو پہلے جاتے ان کو عربی میں فرط کہتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا انا فرطکم علی الحوض، میں پہلے اس لیے جا رہا ہوں کہ حوض کوثر کے جام تمہارے لیے بھر بھر کے رکھ دوں گا۔ تو حضور کا اس دنیا پہ رہنا بھی ہمارے لیے بہتر، اور حضور کا اس دنیا سے اس جہاں کی طرف، برزخی دنیا کی طرف جانا بھی ہمارے لیے بہتر۔ حضور کی وفات بھی بہتر اور حضور کی حیات بھی ہمارے لیے بہتر ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد اولاد کثیر ہے۔ اولاد کثیر اس سے مراد ہے۔ یہ تین قول مشہور ہیں، ویسے علماء نے اس پر بہت کچھ لکھا۔ کوثر سے مراد نبوت بھی ہے، کوثر سے مراد کثرت امت بھی ہے۔ حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے زیادہ امت میری ہوگی اور میں کثرت امت کی وجہ سے نبیوں میں فخر کروں گا۔ کوثر سے مراد امت کے علماء بھی ہیں، جن کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، یہ شرف بھی ہے۔ کوثر سے مراد حضور علیہ السلام کے معجزات بھی ہیں، براہین بھی ہیں، حضور کو دیا گیا علم بھی ہے، حضور کے کمالات بھی ہیں۔ بہت سارے مفاہیم علماء نے بیان کیے ہیں، لیکن مشہور قول تین ہیں۔ کوثر سے مراد نہر کوثر ہے، کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، اور تیسری بات کہ کوثر سے مراد جو ہے وہ اولاد کثیر ہے۔ اور آیت کریمہ کے نزول کی طرف جائیں تو شان نزول کے حوالے سے یہ معنی کچھ زیادہ قریب لگتا ہے کہ اس کا مفہوم یہی ہو، چونکہ عاص بن وائل بدبخت کافر نے حضور کو یہی طعنہ دیا تھا حضور کے بیٹے کے انتقال پہ، اب آپ کی اولاد نرینہ نہیں رہی تو 4 دن یہ آپ کے گرد لوگوں کا ہجوم رہے گا، پھر یہ ختم ہو جائے گا، اور میرے 4 کڑیل جوان بیٹے ہیں تو میرا نام باقی رہے گا، آپ کا نام نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے قلب اطہر کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا انا آتیناک الکوثر، محبوب ہم نے تمہیں خیر کثیر، ہم نے تمہیں اولاد کثیر عطا فرمائی، جتنی اولاد تیری ہے کائنات میں کسی اور کی ہوگی ہی نہیں۔ اور آپ بھی دیکھ لیں پوری کائنات کے اندر جس کونے گوشے میں چلے جائیں آپ کو سادات ملیں گے، حضور کی حقیقی اولاد بھی ملے گی اور حضور کی مانوی روحانی اولاد، حضور کی امت، وہ بھی آپ کو جگہ جگہ ملے گی۔ کائنات کا کوئی گوشہ، کوئی کونا، کوئی جزیرہ ایسا نہیں ہے جہاں لا الہ الا اللہ کا جھنڈا اٹھانے والے موجود نہیں ہیں۔ تو یہ بدبخت کہتا ہے کہ میرے 4 بیٹے ہیں اور آپ کی اولاد نہیں رہی، محبوب ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا فرما دی، جتنی اولاد آپ کی ہوگی کسی اور کی۔ کربلا کے اندر سادات کو کاٹ دیا گیا، اور آپ آگے آئیں تو مصر کے اندر 30,000 فاطمی قتل کیے گئے، لیکن اس کے باوجود کائنات کا کوئی گوشہ اور کونا ایسا نہیں ہے جہاں حضور علیہ السلام کی اولاد نہ پائی جا رہی ہو اور حضور علیہ السلام کی روحانی یا نسبی اولاد موجود نہ ہو۔ دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بدبخت جو کہتا ہے کہ آپ ابتر ہیں
ان شانئک ھو الابتر، محبوب آپ کا جو دشمن ہے وہ ابتر ہے۔ اب ایک بات میں کہوں تو وہ دعا ہوگی یا بد دعا ہوگی، لیکن جو بات میرا رب فرمائے وہ دعا یا بد دعا نہیں ہوگی، وہ تقدیر کا فیصلہ ہوگا۔ میں کہتا ہوں فلاں مر جائے تو وہ میری اس کے لیے بد دعا ہے، اللہ چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے، لیکن اگر یہ بات میرا رب کہہ دے تو پھر وہ فیصلہ تقدیر ہے۔ تو اللہ کہے کہ محبوب تیرا دشمن بے نشان ہے اور وہ ابتر ہے، اور عاص بن وائل کے چاروں بیٹے مر جانے چاہیے تھے اور وہ بے نشان ہو جاتا، لیکن ہم تاریخ پڑھتے ہیں اس کے چاروں بیٹے زندہ رہے۔ رب کا کہنا تقدیر کا فیصلہ ہے، اور اس کے چاروں بیٹے زندہ رہے۔ رب کہتا ہے تیرا دشمن ابتر ہے، محبوب تیری اولاد کثرت سے ہے، اس کی نہیں رہے گی، اور اس کی اولاد چار بیٹے باقی رہتے ہیں، تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کو دوسرے تناظر میں بھی دیکھ لیں، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ جب اس نے معاذ اللہ حضور کے لیے ایسی بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو اس کی ساری زندگی ایک ہاتھ بھی نہیں ٹوٹا تھا، تو خدا کہے کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کا ایک ہاتھ بھی نہ ٹوٹے، تو بات تو پریشان کن ہے، کیونکہ اللہ کا کہنا جو فرمانا جو ہے وہ تقدیر کا فیصلہ ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاتھ ٹوٹنے سے مراد بے بس ہونا ہے، اور اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے تھے، یعنی وہ ہاتھ ملتا تھا لیکن اسلام کے جلتے ہوئے چراغ کو بجھا نہیں سکتا تھا۔ اس کے سامنے جو ہے وہ اسلام کا چراغاں ہو رہا تھا، اور وہ رسوا ہو کر کے جو ہے وہ مرا اور ہاتھ ملتا رہ گیا اور اسلام کی شمع کو بجھا نہ سکا، تو گویا وہ بے بس ہو گیا اور اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ باقی ادھر بات کہ اس کے چار بیٹے تھے عاص بن وائل کے، اور اس نے حضور کو ابتر ہونے کا تانا دیا تو اس کے چاروں بیٹے زندہ رہے، اور رب کہے کہ محبوب تیرا دشمن ابتر ہے، بے نشان ہے، اور اس کی اولاد مری نہیں ہے، تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب بڑا خوبصورت ہے اور آپ کو ٹھنڈ پڑے گی، وہ یہ کہ اس کے بیٹے ہوتے چار اور پھر مر جاتے، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا کیا ہوا کہ اس کے چاروں بیٹے جو تھے وہ مرے تو نہیں، لیکن چاروں کے چاروں بیٹے حضور کا کلمہ پڑھنے لگ گئے۔ اس نے کہا تھا میرا نام باقی رہے گا کہ میرے چار بیٹے ہیں، آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا چونکہ آپ کی اولاد نرینہ نہیں رہی۔ رب نے کہا مجھے بھی رب نہ کہنا کہ اگر تیرے بیٹوں نے بھی قصیدے میرے رسول کے نہ پڑھے۔ اب تو وہ کہتا ہوگا اس سے تو نہ ہوتے تو اچھا تھا، اس سے تو مر جاتے تو اچھا تھا، لیکن بیٹے اس کے بھی گیت حضور کے گا رہے ہیں، بیٹے اس کے بھی جھنڈا حضور کا اٹھا رہے ہیں، بیٹے اس کے بھی کلمہ رسول کا پڑھ رہے ہیں، بیٹے اس کے بھی نعرے حضور کے لگا رہے ہیں۔ تو یہ کمال ہوا کہ نہ ہوا؟ وہ کہتا تھا معاذ اللہ آپ ابتر ہیں، اللہ کہتا ہے محبوب نہیں تیرا دشمن ابتر ہے، ایسا ابتر کہ اس کے بیٹے بھی تیرے قصیدے پڑھے اور تیرا نام لے۔ آج دنیا کے اوپر تمہیں ایک شخص بھی نہیں ملے گا جو کہے کہ میں ابو لہب کی اولاد سے ہوں، ایک بندہ بھی نہیں ملے گا جو کہے کہ میں عتبہ کی اولاد سے ہوں، میں عتیبہ کی اولاد سے ہوں، میں ولید بن مغیرہ کی اولاد سے ہوں۔ کوئی شخص نہیں ملے گا جو آپ کو کہے کہ میں جو ہے وہ عاص بن وائل کی اولاد سے ہوں۔ ان کا نسب مٹ گیا، اور مصطفیٰ کی نسل اور حضور کی اولاد کا پھیلاؤ تو پھیلاؤ رہا۔ حضور علیہ السلام کے غلام حضرت بلال کا نام بھی نہیں مٹا ہے۔ حضور تو بہت اونچے ہیں، حضرت بلال کا نام بھی نہیں مٹا۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، اقبال کا یہاں لہجہ دیکھیے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اس وقت کا رومی شہنشاہ، اس دور کا اوباما کہہ لیں آپ، اس دور کا سپرمین، دنیا اس کا نام بھی نہیں جانتی ہے، اور لیکن بلال حبشی کا نام کسی بچے سے بھی پوچھ لیں، اور بلال تیرا کیسا نام ہے، جب لبوں پہ نام آتا ہے تو من کے اندر عشق کی گرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ بلال کا نام بھی زندہ، اس کا پیغام بھی زندہ، یہ ہے باقپن اور یہ ہے عروج۔ کہا محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، اور آپ کا دشمن اب تک رہے گا اور وہ بے نام و نشان رہے گا، آپ کے نام کا جھنڈا اونچا ہی رہے گا، کل بھی اونچا تھا میرے محبوب کے نام کا جھنڈا آج بھی اونچا۔ چمگادڑوں کی ہرزہ سرائی سے سورج کی شعاؤں کو بجھایا نہیں جا سکتا، اور چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے
چاند کی نوری کرنوں کو مدھم نہیں کیا جا سکتا، اور جن چراغوں کو رب نے روشن کیا ہو ان کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ بد نصیب لوگ ٹیری جون سے لے کر کے سلمان رشدی تک جتنے بھی یہ بدبخت اور بے اصل لوگ ہیں، یہ جو مرضی کر لیں، وہ چراغ ہرا کل بھی روشن تھا، آج بھی روشن ہے، اور مدینے کا سورج کل بھی طلوع تھا، آج بھی طلوع ہے، نہ اس کی روشنی ماند ہو سکتی ہے اور نہ اس کی شان میں کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ جس کے سر پہ ورفانا لکا ذکرک کا تاج میرے رب نے رکھا ہو، کائنات کی کوئی چیز جو ہے وہ تاج چھین سکتی ہے؟ یہ اپنی بدبختیوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ جہاں تک حضور کی ذات کا تعلق ہے، بریلی سے آج بھی آواز آ رہی ہے، رہے گا ان کا چرچا یوں ہی رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، دشمن بے نشان ہو جائے گا، اس کا تذکرہ مٹ جائے گا۔ کسی زمانے میں روس کا طوطی بولتا تھا، اور آج قسم پرسی کے جس عالم میں ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اور آج آپ نے آج کی خبر پڑھی ہوگی کہ امریکہ کی 20 ریاستوں نے جو ہے وہ آزادی کی تحریک شروع کر دی ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ روس ٹوٹا تھا تو امریکہ بھی ٹوٹے گا۔ اقبال نے کہا تھا تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ زرے کم عیار ہوگا۔ میں نے دیکھا نیٹ پہ کہ اوباما سمندر کنارے کھڑا ہے اور سمندر کی طرف مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے غلطی کی کہ اسامہ کو پھینک دیا ہم نے سمندر میں، اب سمندر بھی دہشت گردی پہ اتر آیا ہے اور وہ بھی ہمارے گھر گرانے پہ آ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ سمندر بھی دہشت گرد بن جائے گا اور ان ہواؤں میں بھی زہر گھل جائے گا، تمہارے لیے سانس لینا مشکل ہوگا۔ تم نے اس ذات کی توہین کی ہے، اس ذات پر کیچڑ اچھالا ہے جس کے راہ گزر کی قسم میرا رب فرماتا ہے۔ اس لیے حضور کا نام کل بھی اونچا تھا، حضور کا نام آج بھی اونچا تھا۔ صاحبو، یہ ہمارا امتحان ہے، ہماری آزمائش ہے، اور اس آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور ہم نے کن راہوں کا مسافر بننا ہے۔ جہاں تک حضور کی ذات ہے، میں کہتا ہوں وہ اللہ ابابیلوں سے ہاتھی مروانا جانتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ ایک حقیر مچھر سے، اور وہ بھی کہتا ہے وہ لنگڑا تھا، اس کی ایک ٹانگ بھی نہیں تھی جس نے نمرود کے فخر کو توڑا تھا، وہ اتنا غالب ہے اور وہ اتنا طاقتور ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہ سارا امتحان ہمارا ہے اور ہماری بدعمالیوں کی ہمیں سزا دی جا رہی ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ زندگی کے جو لمحے بیت گئے سو بیت گئے، بقیہ زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کے نام لگا دیں گے اور حضور علیہ السلام کی غلامی میں زندگی کی ایک ایک سانس بسر کریں گے۔ مغرب سمجھتا کہ شاید میں ان کے سینے سے حضور علیہ السلام کا پیار کھرچ لوں گا، اور اس نے جو ہے وہ یہ ایک سازش کی ہے کہ کتنی دیر تک تڑپیں گے، یہ چیخیں گے چلائیں گے پھر چپ ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ مغرب کو بھول ہو گئی ہے۔ دنیا تو آکسیجن سے سانس لیتی ہے، لیکن جس نے حضور کا کلمہ پڑھا وہ عشق رسول سے سانس لیتا ہے۔ ہمارا تو سب کچھ ہی حضور ہے، ہمارا تو سب کچھ ہی حضور ہے۔ سیدی مرشدی غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں۔ وہ جاوید چودھری نے لکھا تھا، برداشت کے نام سے کالم شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو، اس میں وہ لکھتا ہے کہ میں پیرس کے ایک اسلامک سینٹر کی چھت پر بیٹھ کے کافی پی رہا تھا کہ ایک شخص گرم جوشی کے ساتھ میرے سے ملاقات کرتا اور میرے سامنے والی کرسی پہ براجمان ہو جاتا ہے۔ اس کا خیال تو کچھ اور تھا، لیکن جب اسے پتا چلا کہ میں پاکستانی ہوں اور مسلمان ہوں تو وہ مروتاً بیٹھ گیا تھا۔ اب اس نے میرے سے گفتگو کا آغاز بھی کیا، تو کہتا ہے میں نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں یہودی ہوں۔ تو میں نے اس کو حیرت سے کہا کہ اس اسلامک سینٹر میں پھر تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اسلام میں یہ جو عدم برداشت کا رویہ ہے میں اس پہ پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بتاؤ تمہاری تحقیقات کہاں تک پہنچی؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنی تحقیقات مکمل کر لی ہیں اور اب جو ہے وہ میں جا رہا ہوں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ بتائیں
کہ آپ کی تحقیقات کا پی ایچ ڈی کا خلاصہ کیا ہے، 2 لفظوں میں مجھے بتا سکتے ہیں؟ تو وہ کہتا اس نے 2 لفظوں میں بتایا، پہلے تو میں سماجی مسلمان تھا، اس کے بتانے کے فوراً بعد میں حقیقی مسلمان بن گیا۔ وہ کہتا ہوا کیا کہ اس نے مجھے کہا کہ میں نے جو پی ایچ ڈی یہاں اس عنوان سے کی ہے اور اس پر تحقیق جو کی ہے، اس کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ امت مسلمہ اسلام سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا آمنہ کے لال سے پیار کرتی، اور اسلام کے بارے میں کوئی بات کر لو تو شاید یہ برداشت کر لیں، لیکن حضور کا نام بھی ٹیڑھے انداز سے لے لو تو یہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو جب تک ان کے سینے سے حضور کا پیار نہیں چھینا جاتا اتنی دیر تک یہ ناقابل تسخیر ہے، اور یہ ان کی سازش ہے کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال لو، لیکن یہ روح ہمارے بدن سے نہیں نکل سکتی۔ ہم تو سانس بھی حب رسول سے لیتے ہیں، ہمارا تو سب کچھ اثاثہ ہی محبت رسول ہے۔ مغرب نے ہمیں بڑے کچوکے دیے، بڑے زخم دیے، اور ہم نے ہر زخم سہے، ہمارے اندر برداشت کا مادہ بھی بڑا ہے، لیکن یہ وہ راستہ ہے کہ جس پہ جب ہمارا امتحان ہوتا ہے تو ہمیشہ ہم سرخرو ہوتے ہیں، کبھی بھی ناکام نہیں ہوئے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی میرے رسول کے کپڑوں کو بھی میلا کہے، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی حضور کے لباس کو بھی میلا کہے۔ تو یہ بھی علماء نے فرمایا، اور ہمارے ہاں ادب کے رویے تو یہ ہیں کہ امام مالک نے 40 سال تک حضور کے روضے پہ بیٹھ کے درس حدیث دیا ہے، اور 40 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حدیث کی کتاب کے ورق کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا ہونے دی۔ یہ محبتوں کے تیور ہیں، یہ الفتوں کے قرینے ہیں۔ حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے ایک گوشے میں بیٹھا تھا تو کسی نے مجھے کنکر مارا، میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اٹھ کے ان کے پاس چلا گیا تو انہوں نے مجھے کہا وہ جو 2 بندے ذرا بلند آواز سے بول رہے ہیں ان کو بلا کے لاؤ۔ کہتے میں بلا کے لایا تو حضرت عمر نے ان کو کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا، تم جانتے نہیں ہو کہاں بیٹھے ہو، بلند آواز سے بول رہے ہو، یہ مسجد رسول اللہ کی، یہاں تو اپنی سانسوں کو بھی روک کے رکھنا پڑتا ہے۔ اور محبت والوں کے تیور تو یہ ہیں، ایک بزرگ تھے تڑپتے ہوئے زندگی گزر گئی کہ میں حضور کے دیار نور پہ جاؤں۔ آپ میں سے کون ہوگا جس کے دل میں یہ آرزو نہ ہو کہ میں اڑ کے مدینے چلا جاؤں؟ اچھا جس نے دیکھا ہے یہ کیسی طلب ہے، یہ کیسی تڑپ ہے کہ جس نے دیکھا ہے اس کی تڑپ اور بڑھ جاتی ہے کہ وہ پھر لمحے آئیں، وہ گھڑیاں آئیں، وہ وقت بھی آئے کہ مدینے چلوں، در پاک پہ اپنی آنکھیں ملوں۔ تو انسان تڑپتا ہے، تو بوڑھے ہو گئے تڑپ تڑپ کے، ایک دن موقع مل گیا، اللہ نے اسباب پیدا کر دیے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا، دل کچھ صورت سے تڑپا ان کو پیار آ ہی گیا۔ تو وہ حضور کے روضے پہ حاضر ہوئے تو جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے دیکھا کہ جو ہی وہ مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہوئے، سنہری جالیوں کے سامنے حاضری دی، تو فوراً 2 لمحوں کے بعد آگے چلے گئے۔ تو ان کا تو خیال تھا کہ یہ بچپن سے لڑکپن، جوانی، اب بڑھاپا، تڑپتے زندگی گزار دی، تو اب حضور کے روضے کے سامنے کھڑے ہیں، سنہری جالیاں سامنے ہیں، مواجہ شریف کی قربت مل گئی ہے، تو اب تو یہ دل کی حسرت نکالیں گے، حضور کو زندگی بھر کے دکھ سنائیں گے، غمخوار کے دروازے پہ آئے ہیں سارے دکھڑے سنائیں گے۔ لیکن یہ کیا ہوا، یہ 2 لمحوں کے لیے ٹھہرے اور پھر آگے بڑھ گئے۔ خیر بعد میں کسی نے کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، ہمارا تو خیال تھا کہ گھنٹوں آپ رکیں گے اور دل کی جو ہے وہ حسرتیں نکالیں گے، چشمان سے آنسوں کی لڑیاں اور موتی اور یہ ہار حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے، لیکن آپ رکے اور 2 منٹ کے بعد آگے بڑھ گئے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ ماجرا یہ ہے کہ میں نے سانس روکنے کی مشق کی ہوئی تھی، جتنی دیر تک سانس رکی رہی میں حضور کے روبرو کھڑا رہا، اور جب سانسوں کی آواز پیدا ہونے لگی تو میں نے مناسب نہ سمجھا کہ یہاں سانسوں کا شور بھی بلند ہو، اور میں آگے بڑھ گیا۔ یہ تو یہ بارگاہ ہے کہ یہاں سانسوں کا شور بھی اہل محبت بے ادبی سمجھتے ہیں، اور تمہارے امام کی صدا آج بھی بریلی کی گلیوں سے آ رہی ہے۔ امام کہہ رہے ہیں نیم وا طیبہ کے پھولوں پہ آنکھیں، اعلیٰ حضرت کی بولی دیکھیے، پیار کا اسلوب دیکھیے، نیم وا طیبہ کے پھولوں پہ آنکھیں، بلبلوں پاسے نزاکت چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کی دہلیز پہ حاضری ہو،
تو تقاضا ادب یہ ہے آنکھ بھی پوری نہ کھولو، آنکھ بھی آدھی کھولو، یہ ہے اس چوکھٹ کا ادب۔ اور ہمارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ لافانی رشتہ ہی ہمیں جو ہے وہ حضور کی قربتیں بخشتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور محبوب کو جو اللہ نے عزتیں عطا فرمائی ہیں وہ ختم نہیں ہونے والی۔ کوثر کے ایک مفہوم کے اندر علماء نے یہ بھی مفہوم لکھا ہے، کوثر سے مراد مقام محمود ہے، اور وہ جو قیامت کا دن ہوگا تو ایک خاص منصب اللہ اپنے محبوب کو دے گا، اور عرش کی ایک جانب کرسی بچھائی جائے گی جس کے اوپر حضور کو بٹھایا جائے گا، پھر محبوب کی شان دیکھنے والی ہوگی۔ وہ ہمارے استاد تھے، وہ پڑھا کرتے تھے کہ جسے کہتے ہیں محشر، عید ہے اہل سنت کی، ایک طرف دیدار حق ہوگا، ایک طرف صورت محمد کی۔ اصل تو شانوں کا اس دن پتہ چلے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مالک اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جولیاں مستجاب، دارین کی ساتھ نے عطا، اپنی یادوں کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق۔ جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی